لیکن اس کے باوجود فوری کارروائی کے ٹل جانے کے امکان کو اس حوالے سے غنیمت سمجھا جا رہا ہے کہ اس سے ہر فریق کو اپنی مرضی کے مطابق صف بندی کرنے کا موقع ملے گا اور عالمی برادری کو بھی اپنی ترجیحات نسبتاً زیادہ پرسکون ماحول میں اثر نو طے کرنے کی سہولت حاصل ہوگی۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے وہ ناگزیر ہو چکی تھی۔ مغرب کے رہنماؤں میں اس جنگ کے لیبل کے بارے میں تو اختلاف پایا جاتا تھا، مگر جنگ اور لمبی مدت کی جنگ کے ناگزیر ہونے پر مغرب کے تمام لیڈر متفق تھے اور اس کے لیے سب تیاریاں کر رہے تھے۔ امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے پہلے اسے صلیبی جنگ قرار دیا مگر بعد میں اس پر معذرت کر دی۔ پینٹاگون نے افغانستان کے لیے اپنے فوجی آپریشن کا نام آپریشن انفینٹ جسٹس رکھا تھا، جس کا معنی حتمی انصاف ہے، مگر اس پر اعتراض کیا گیا کہ حتمی انصاف تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ نام تبدیل کر کے اب اسے آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا عنوان دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اپنے بیانات اور مسلمان رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں میں یہ باور کروانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ جنگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ صرف دہشت گردی کے خلاف ہوگی، مگر اٹلی کے وزیر اعظم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ بعض مغربی دانشور اسے سویلائزیشن وار کہہ رہے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مغربی تہذیب اپنی مخالف تہذیبوں سے آخری جنگ کرنے جا رہی ہے، جبکہ مخالف تہذیبوں میں اسلام اور چینی تہذیب کو سر فہرست سمجھا جا رہا ہے۔ الغرض اس میں تو اختلاف موجود ہے کہ اس جنگ کو کس عنوان سے تعبیر کیا جائے، مگر یہ بات طے شدہ ہے کہ جنگ ہوگی اور وقتی کارروائی کی بجائے طویل جنگ ہوگی، جس کے لیے مغرب پوری طرح تیاری میں ہے اور منظم منصوبہ بندی کے ساتھ نئی صف بندی کر رہا ہے۔ اس جنگ کا منظرنامہ یہ ہے کہ عالم اسلام کی رائے عامہ اور دینی حلقے ایک طرف ہیں جو امریکہ کی دھمکیوں اور جنگی عزائم کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تصور کرتے ہیں اور اس کے خلاف محاذ آرا ہو رہے ہیں، مگر افغانستان اور ایران کو چھوڑ کر باقی کم و بیش تمام مسلمان حکومتیں اپنے عوام کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر امریکہ کی حمایت میں بلکہ اس کے کیمپ میں کھڑی ہیں۔ صرف ایران واحد ملک ہے جو امریکی کیمپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود افغانستان کے خلاف امریکی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ غالب امکان یہ ہے کہ اسے امریکی کیمپ میں لانے کی کوشش آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوگی، جبکہ باقی مسلم حکومتوں میں اس بات کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ان میں سے کون امریکہ کا زیادہ وفادار ہے اور کون اس جنگ میں امریکہ اور اس کے مغربی کیمپ کو زیادہ سہولتیں فراہم کر سکتا ہے۔ ان مسلمان حکومتوں کو یہ خطرہ تھا کہ عالم اسلام میں تیزی سے ابھرتے اور پھیلتے ہوئے جن رجحانات کو وہ امریکہ اور مغربی کیمپ کی پیروی میں بنیاد پرستی اور دہشت گردی کے رجحانات قرار دے رہے ہیں، وہ مسلم ممالک کے موجودہ سیاسی ڈھانچوں اور نوآبادیاتی نظاموں کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ رجحانات افغانستان کی طرح دیگر مسلم ممالک میں بھی مروجہ ریاستی ڈھانچوں کی توڑ پھوڑ اور اسلامی تعلیمات پر مبنی نئے انقلابی نظام کا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مسلم حکومتیں اپنے سیاسی وجود اور نوآبادیاتی ریاستی ڈھانچوں کے تحفظ کے لیے خود کو اس بات پر مجبور کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں، اور یہ حکومتیں اپنے ملکوں کے عوام کے جذبات و احساسات کو کچلتے ہوئے انہی کے خلاف امریکی کیمپ میں کھڑی ہیں۔ حالانکہ یہ مجبوری ان کی خود ساختہ ہے جو انہوں نے امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں سے مفادات حاصل کر کے اور بین الاقوامی قرضوں کے جال میں پھنس کر خود پیدا کی ہے، اور اگر وہ اپنے ملکوں کی رائے عامہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور عوامی رجحانات کا ساتھ دے کر اس جال اور مجبوری کو توڑنا چاہیں تو یہ بات ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کشمکش میں ایک اور بات مزید نکھر کر سامنے آئی کہ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی حکومتیں جمہوریت اور رائے عامہ کے جن اصولوں کا مسلسل پرچار کر رہی ہیں وہ محض ڈھونگ ہیں۔ انہیں مسلم ممالک کی رائے عامہ، مسلم عوام کے شہری حقوق اور ان ممالک میں جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہم ایک عرصے سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ جمہوریت، رائے عامہ اور شہری حقوق کے نعرے صرف ہاتھی کے دکھانے کے دانت ہیں، جبکہ اس کے کھانے کے دانت اور ہیں جنہیں وہ صرف ضرورت کے وقت ظاہر کرتا ہے اور اپنا کام نکال لیتا ہے۔ جب امریکہ کی طرف سے پاکستان پر سخت دباؤ تھا کہ وہ اس بات کا ہاں یا نہ میں فوری جواب دے کہ وہ افغانستان کے خلاف حملوں میں امریکہ کا ساتھ دے گا یا نہیں، تو ایک امریکی رہنما کو اس کے ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس طرف توجہ دلائی گئی کہ پاکستان کی رائے عامہ اس بات کی حمایت نہیں کر رہی کہ حکومت پاکستان افغانستان کے خلاف امریکی حملوں میں افغانستان کے خلاف فریق بنے۔ اس پر اس امریکی لیڈر نے بلا تعمل جواب دیا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ پاکستان کی رائے عامہ امریکی لیڈروں کی نظر میں یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ پاکستان کی حکومت کسی بنیادی فیصلے کے موقع پر اس کا لحاظ بھی کرے۔
ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اگرچہ حکومت پاکستان نے ایسا نہیں کیا اور مشرف حکومت نے اپنی حکمت عملی طے کرتے وقت امریکی دباؤ اور پاکستانی رائے عامہ کے رجحانات دونوں کا لحاظ رکھا، لیکن اس سے مغربی ممالک کے اس طرز عمل کی ایک بار پھر نشاندہی ہو گئی کہ ان کے نزدیک جمہوریت، رائے عامہ اور شہری حقوق کے نعروں کی حیثیت اصولوں کی نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ یکساں لاگو ہوں، بلکہ یہ صرف ہتھیار ہیں جنہیں ضرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابق کسی بھی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بحران میں سب سے زیادہ مایوسی اسلامی سربراہ کانفرنس تنظیم OIC کے بارے میں ہوئی۔ اس کے سیکریٹریٹ نے اپنے طرز عمل سے عام مسلمانوں کے ان تاثرات کی تصدیق کر دی کہ اس تنظیم کا رول بین الاقوامی برادری میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ مسلمان ممالک میں بین الاقوامی قوتوں اور خاص طور پر امریکی مفادات کی نمائندگی اور تحفظ کا ہے۔ ورنہ اس قدر سنگین بحران میں بھی اس کی خاموشی کسی طرح سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے سانحات کے فوراً بعد عالمی سطح کے بحران کے آغاز اور شدت کے دور میں OIC کو باہمی مشاورت اور عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے جس طرح متحرک ہونا چاہیے تھا، اس کے فقدان نے عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اس تنظیم کی افادیت کو اور زیادہ مشکوک بنا دیا۔ 19 اکتوبر سن 2001، کیا امریکہ عالمی قیادت کا اہل ہے؟ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ سے کسی قسم کی مدد اس کی نہیں کریں گے اور ہم افغانستان پر حملوں کے خلاف ہیں کیونکہ ہمارا مسلم پڑوسی ملک پہلے ہی مفلوک الحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف مہم یا امن کے لیے کسی عالمی مہم کی قیادت کا اہل نہیں۔ امریکہ کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ امریکہ ایک طرف عالمی تعاون کے لیے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف عالمی ممالک کی تعظیم ملحوظ نہیں رکھ رہا، جو ایک نفرت انگیز رویہ ہے۔ انہوں نے امریکی صدر کے اس بیان پر تنقید کی جس میں امریکی صدر نے تمام ممالک سے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ ایرانی رہنما نے کہا کہ نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں اور نہ ہی دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ امریکہ کے ہاتھ صہیونی ریاست کے مظالم اور جرائم سے داغدار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایرانی رہنما کے خیالات موجودہ حالات میں عالم اسلام کی رائے عامہ کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں، لیکن ان پر تبصرے سے قبل ایران کے حوالے سے ایک اور خبر ملاحظہ فرما لیں کہ گزشتہ روز برطانوی وزیر خارجہ جیک سٹرا تہران کا دورہ کرنے کے بعد اسرائیل پہنچے تو وزیر اعظم ایرل شرون نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، اور اسرائیلی وزیر خارجہ شمون پریز نے بھی برطانوی وزیر خارجہ کے اعزاز میں دیا جانے والا عشائیہ منسوخ کر دیا۔ اس پر برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے فوری طور پر فون پر براہ راست اسرائیلی وزیر اعظم سے بات کی، جس کے بعد برطانوی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات ہو سکی۔ اسرائیلی رہنماؤں کے غصے کی وجہ دورہ ایران کے موقع پر ایرانی اخبارات میں شائع ہونے والا برطانوی وزیر خارجہ جیک سٹرا کا ایک مضمون بنا، جس میں انہوں نے امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے فروغ میں یہ عنصر بھی کار فرما ہے کہ فلسطین میں کئی سالوں سے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس پر غصہ اور ناراضگی پائی جاتی ہے۔ خبر کے مطابق اسرائیلی حکمران اس جملے پر بہت زیادہ سیخ پا ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ فلسطین میں رونما ہونے والے تشدد کی ذمہ داری اسرائیل پر ڈالی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے دھماکوں کی دھول بیٹھنے کے بعد ان اسباب و عوامل پر غور کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے جو حالات کو اس انتہا پر لانے کا باعث بنے ہیں، اور ان اسباب و عوامل میں اسرائیل کا کردار بھی دھیرے دھیرے نمایاں ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تبصرہ بھی ملاحظہ فرما لیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جدید تاریخ کے استاذ مارک ایلمنڈ کا ہے، جس میں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم شیرون کو سور کا دماغ رکھنے والا اور انتہا پسند قرار دیتے ہوئے انہیں مخاطب کر کے کہا ہے کہ انہیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ امریکہ کی حمایت کے بغیر اسرائیل کی بقا ممکن نہیں ہے۔ اگر امریکہ اس کی 50 سال سے بھرپور حمایت نہ کر رہا ہوتا تو وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اس لیے اسے امریکہ کی راہ میں روڑا بننے کی بجائے تعاون کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اپنی بقا، دفاع اور معاشی خوشحالی کے لیے وہ امریکی امداد کا محتاج ہے۔ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 11 ستمبر کے حادثے میں جتنے امریکی مارے گئے ہیں اتنے اسرائیلی 1948 سے اب تک ہونے والی تمام جنگوں میں نہیں مارے گئے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرانے والے صرف ایک جہاز میں جتنے مسافر مارے گئے اتنے اسرائیلی PLO، حماس یا حزب اللہ کے حملوں میں نہیں مرے۔
ہمارے خیال میں امریکہ میں ہونے والی مبینہ دہشت گردی کے اسباب و محرکات کی نشاندہی اور ان میں اسرائیلی کردار کی اہمیت کے حوالے سے برطانوی وزیر خارجہ جیک اسٹرا کا مذکورہ مضمون اور برطانوی اخبار ڈیلی میل میں شائع ہونے والا پروفیسر مارک ایلمن کا یہ تبصرہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ان نئے رجحانات کی عکاسی ہوتی ہے جو اگرچہ پہلے بھی موجود تھے مگر دبے ہوئے تھے کہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی مسلسل پشت پناہی اور تعاون کے اثرات امریکہ کے حق میں مثبت نہیں ہیں۔ البتہ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد دیگر سنجیدہ دانشور بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی کردار کا جائزہ لینا ضروری ہے، جس کی طرف برطانوی وزیر خارجہ نے اپنے مذکورہ مضمون میں اشارہ کیا ہے۔ یقیناً اسرائیل کے اس کردار کو نمایاں کرنے اور عالمی رائے عامہ کو اس کی طرف متوجہ کرنے میں ایرانی حکومت کے دو ٹوک موقف اور جرأت مندانہ طرز عمل کا بھی عمل دخل ہے، بلکہ موجودہ تناظر میں یہ کریڈٹ ایران ہی کو جاتا ہے کہ اس نے اسرائیل کو اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا اور دہشت گردی کے فروغ میں اسرائیلی کردار کو نمایاں کر کے عالمی رہنماؤں اور دانشوروں کو اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہمیں ایرانی پیشوا جناب آیت اللہ خامنئی کے اس ارشاد سے بھی اتفاق ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف یا عالمی امن کے حق میں کسی مہم کی قیادت کا اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا کردار دوہرے پن کا حامل ہے اور اس کے ہاتھ دہشت گردی کی سرپرستی اور معاونت سے داغدار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے اور اس کے پاس اسباب و وسائل کی فراوانی ہے۔ دولت، اسلحہ، ٹیکنالوجی اور دنیا بھر میں معاونین اور حمایتیوں کا ایک وسیع حلقہ اسے میسر ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کا دوہرا معیار اور کردار کسی عالمی مہم میں اس کی قیادت کی اہلیت کو مشکوک بنا دیتا ہے، کیونکہ معروضی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ خود کو نسل پرستی اور دہشت گردی کا مخالف قرار دیتا ہے، لیکن وہ اسرائیل کی نسل پرستی اور دہشت گرد حکومت کی مسلسل اور مکمل پشت پناہی کر رہا ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کو بزور قوت نافذ کرنے کا علمبردار ہے، لیکن کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے فیصلوں اور وعدوں کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ امریکہ شہری حقوق اور سیاسی آزادیوں کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے، لیکن خلیج عرب کے ممالک میں اس کی فوجی موجودگی ان ملکوں کے عوام کی شہری حقوق اور سیاسی آزادیوں کی بحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ رائے عامہ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسی کو کسی ملک کے فیصلوں کی بنیاد قرار دیتا ہے، لیکن موجودہ مہم میں امریکہ کا ساتھ دینے کے بارے میں پاکستان اور دیگر بہت سے ممالک کی رائے عامہ کی قطعاً کوئی پرواہ کیے بغیر ان حکومتوں پر مہم میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالے ہوئے ہے۔ امریکہ قوموں کی آزادی اور ممالک کی خود مختاری کے احترام کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، لیکن دہشت گردی کے خلاف خود اپنی طے کردہ مہم میں دنیا بھر کے ممالک کو ساتھ دو ورنہ دشمن سمجھے جاؤ کہ خالص فرعونی لہجے میں دھمکا کر اس نے اقوام و ممالک کی آزادی اور خود مختاری کا مذاق اڑایا ہے۔ ان حالات میں ایرانی پیشوا جناب آیت اللہ خامنئی کا یہ ارشاد کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم کی قیادت کا اہل نہیں، صرف ان کے اپنے جذبات کا اظہار نہیں بلکہ عالمی رائے عامہ بالخصوص دنیا بھر کے مسلم حکمرانوں کے لیے دعوت فکر بھی ہے، جسے نظر انداز کر دینا سراسر ناانصافی اور زیادتی کی بات ہوگی۔ دہشت گردی کا کوئی بھی حامی نہیں ہے اور دنیا کے سب باشعور انسان اس کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب و محرکات اور عوامل کی بیخونی بھی ضروری ہے، اور اس عالمی مہم کی قیادت کے لیے کسی ایسے ملک کو آگے آنا چاہیے جس کا اپنا دامن صاف ہو۔ ہیروشیما، ناگاساکی، ویتنام، فلسطین، افغانستان اور سوڈان کے نہتے شہریوں پر بم برسانے والے اور مشرق وسطیٰ کے عوام کی سیاسی آزادیوں اور شہری حقوق کا خون کرنے والے ملک کے ہاتھ میں دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم کی قیادت کا پرچم آخر کس طرح دیا جا سکتا ہے؟ نومبر 2001 افغانستان پر امریکی حملے، مقاصد اور اہداف۔ امارت اسلامیہ افغانستان پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کے خلاف عالمی رائے عامہ مسلسل غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے، مگر 17 اکتوبر تک حملوں کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی اور امریکی صدر جارج بش نے حملوں کا دائرہ وسیع کرنے، جنگ کو لمبی مدت تک جاری رکھنے اور جنگ بند ہونے کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہنے کا اعلان کر دیا۔ یہ حملے بظاہر عرب مجاہد اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہ کرنے پر طالبان حکومت کو سزا دینے کے لیے کیے جا رہے تھے، جن میں نہتے عوام اور غریب شہری نشانہ بن رہے تھے، لیکن امریکی صدر کے مذکورہ اعلان سے واضح ہو گیا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس بہانے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا میں فوجی موجودگی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، اور جس طرح خلیج عرب میں عراق اور کویت میں تنازع کھڑا کر کے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجیں براجمان ہو گئی تھیں،
اسی طرح افغانستان کے مسئلے کو جان بوجھ کر بگاڑا جا رہا ہے تاکہ اس خطے میں فوجیں اتارنے کا جواز پیدا کیا جا سکے اور طالبان کی اسلامی نظریاتی حکومت کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ چین، پاکستان اور وسطی ایشیا کی فوجی ناکہ بندی اور وسطی ایشیا میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر کو زمین سے نکالنے سے پہلے ہی کنٹرول کر لینے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش اور برطانوی وزیر اعظم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جنگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے اور ان کی نظر میں اسلام امن پسند مذہب اور مسلمان امن پسند قوم ہیں، لیکن صدر امریکہ نے اس جنگ کو صلیبی جنگ قرار دے کر اور برطانوی وزیر اعظم نے ایک مضمون میں طالبان کے طرز حکومت کو طعن و تنقید کا نشانہ بنا کر اپنے اصل جذبات کا اظہار کر دیا، اور اس سے قبل ان ممالک کے مسلسل طرز عمل سے یہ بات دنیا اسلام پر پوری طرح واضح ہو چکی تھی کہ اس جنگ کا ہدف صرف شیخ اسامہ بن لادن اور طالبان کی اسلامی حکومت نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی جہادی تحریکات، دینی حلقے اور قرآن و سنت کے ساتھ بے لچک وابستگی رکھنے والے مسلمان ہیں۔ مغربی حکمران دراصل عالم اسلام میں دینی بیداری کے انہی روز افزوں رجحانات کو ختم کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا ایک مضمون روزنامہ جنگ لندن نے 13 اکتوبر 2001 کو شائع کیا، جس میں انہوں نے طالبان کی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ طالبان اور اسامہ بن لادن ایک دقیانوسی اور غیر روادار نظام پوری مسلم دنیا کو برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ اور طالبان سے مغربی حکمرانوں کو اصل شکایت یہی ہے کہ وہ افغانستان میں اسلامی نظام کا کامیاب تجربہ کرنے کے بعد پوری دنیا اسلام میں نفاذ اسلام کی تحریکات کی تقویت کا باعث بن رہے تھے، اور مغربی حکمرانوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر افغانستان میں یہ نظام کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا کے دوسرے مسلم ممالک تک اس نظام کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، اور مسلم ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھنے اور ان کے وسائل اور صلاحیتوں کا مسلسل استحصال کرتے رہنے کے لیے مغرب نے ان پر جو نوآبادیاتی اور استحصالی نظام طاقت اور سازشوں کے زور پر مسلط رکھا ہوا ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک اس سارے قضیے کا اصل نقطہ یہی ہے، اور باقی سارے عوامل بھی اسی کے گرد گھومتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب کا استحصالی اور سرمایہ دارانہ نظام اپنی طبعی عمر پوری کر چکا ہے۔ اس کی گرفت عالمی نظام پر ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور تاریخ کا پہیہ حرکت میں آ گیا ہے۔ اس لیے افغانستان کے خلاف فوجی کارروائی اور غریب عوام پر وحشیانہ بمباری اور ان کے قتل عام سے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے مشکلات تو کھڑی کی جا سکتی ہیں اور چند سال تک مزید انہیں پریشان اور مضطرب رکھا جا سکتا ہے، لیکن مغرب کے سرمایہ دارانہ اور سیکولر نظام کو بچانے اور اسلام کے عادلانہ اور فطری نظام کو روکنے کی کوئی کوشش اب زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس میں دنیا اسلام کی دینی قیادتوں اور اسلامی تحریکات کا امتحان ضرور ہے کہ وہ اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے باہمی روابط و مشاورت اور حوصلے اور تدبر کا کس حد تک مظاہرہ کرتی ہے۔ افغانستان پر جاری امریکی حملہ، برطانوی رائے عامہ کا رد عمل۔ 2 نومبر سن 2001۔ گلاسگو برطانیہ کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے جہاں مجھے ہر سال 2-4 روز کے لیے حاضری کا موقع ملتا ہے۔ اس سال بھی معمول کے مطابق حاضری ہوئی، مگر نئی بات یہ ہوئی کہ مجلس احرار اسلام پاکستان کے سیکرٹری اطلاعات عبداللطیف خالد چیمہ مجھ سے پہلے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجلس احرار اسلام اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام مرکزی جامع مسجد گلاسگو میں عالم اسلام کی موجودہ صورتحال اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں کے عنوان سے ایک جلسے کا اہتمام کر رکھا تھا، جس میں مہمان خصوصی کی کرسی پر انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ جلسے میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مکاتب فکر اور جماعت اسلامی کے سرکردہ علماء کرام نے شرکت کی۔ بعض حاضرین کا کہنا تھا کہ 11 ستمبر کے سانحے کے بعد پہلا موقع ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام مشترکہ فورم سے اس مسئلے پر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ گلاسگو کی مقامی آبادی افغانستان پر امریکی حملوں کے خلاف 2 بار مظاہرہ کر چکی ہے۔ 27 اکتوبر کو ہونے والے مظاہروں میں راقم الحروف نے بھی جمعیت علماء برطانیہ کے رہنما مولانا امداد الحسن نعمانی، مجلس احرار اسلام کے رہنما عبداللطیف خالد چیمہ اور شیخ عبد الواحد کے ہمراہ شرکت کی۔ یہ مظاہرہ گلاسگو کے جارج سکوائر میں ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کی طرف سے کیا گیا اور اس میں مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ اسکاٹش پارلیمنٹ کے مقامی ممبر ٹامی شیرون نے خطاب کیا۔ مظاہرین نے مختلف کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر جنگ بند کرو، جنگ نہیں امن، دہشت گردی کا علاج دہشت گردی نہیں جیسے نعرے درج تھے۔ ایک کتبے پر 3 دہشت گرد بھائی بش، بلیئر اور بن لادن لکھا ہوا تھا۔ مقررین کی تقریروں کے دوران ریلی کے شرکاء تالیوں اور سیٹیوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔
اسکاٹش پارلیمنٹ کے ممبر نے برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بحث و مباحثہ کیے بغیر اور ہم سے پوچھے بغیر جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ ہم اس جنگ کی حمایت نہیں کرتے اور نہتے افغان شہریوں پر بمباری اور ان کے قتل عام کو ظلم تصور کرتے ہیں۔